الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقرأ فی صلاة الفجر یوم الجمعۃ الف لام میم تنزیل السجدۃ وهل اتى علی الانسان متفق علیہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کانا تھے یقرأ پڑھا کرتے فی صلاۃ الفجر فجر کی نماز میں۔ کانا کا آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتایا ہے کہ جب یہ فعل مضارع کے ساتھ آئے گا تو دوام اور استمرار پر دلالت کرتا ہے، اس کا یہ فائدہ دیتا ہے۔ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی صلاۃ الفجر، نبی علیہ الصلاۃ والسلام فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے یوم الجمعۃ، جمعے کے دن۔ کیا پڑھتے تھے؟ الف لام میم تنزیل السجدہ، یعنی سورہ سجدہ آپ پڑھا کرتے تھے۔ وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ، اور سورہ دہر کی آپ قرات کیا کرتے تھے۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرات کے حوالے سے ایک اور عمل نقل کیا گیا ہے کہ جمعے کے دن نماز فجر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلی رکعت کے اندر سورہ سجدہ پڑھا کرتے تھے۔ اب یہاں پر ہماری ایک غلطی پائی جاتی ہے کہ ہم تھوڑی بھی پڑھ لیتے ہیں، بس اوقات ایک رکوع پڑھ لیا، بس اوقات دو رکوع پڑھ لیے، ٹھیک ہے، مکمل نہیں پڑھتے۔ کبھی ہم نے سجدے سے پہلے والی چند آیات پڑھ لیں، پھر سجدے کے بعد والی چند آیات پڑھ لیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید کہ جمعہ دن سجدہ کرنا ضروری ہے، جمعہ دن سجدہ کرنا ضروری ہے، اس لیے ہم وہ آیات پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم نے سنت پر عمل کرنا ہے تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پوری صورت ہم پڑھیں، پوری صورت پڑھیں، سورہ دہر بھی مکمل پڑھیں اور سورہ سجدہ بھی جو ہے مکمل پڑھیں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو مکمل پڑھا کرتے تھے، آدھی نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کے پڑھنے کی حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ قیامت جمعے والے دن آنی ہے، قیامت جمعے والے دن آنی ہے، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق بھی جمعے والے دن ہوئی۔ تو اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت کا بھی تذکرہ کیا ہوا ہے، انسان کی تخلیق کا بھی ابتدا اس کا ذکر کیا ہے، پھر آخرت کا بھی رب العالمین نے ذکر کیا، پھر انعام کا جو اہل ایمان کو اللہ رب العالمین دیں گے، کافروں کو جو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے۔ یعنی اس سے مقصود کیا ہوتا ہے کہ بندہ انسان جو ہے اپنا مبدا اور منتہا، ثواب اور عتاب، اس کو مد نظر رکھے، اس کو یاد دہانی ہو جائے کہ یہ جمعے کا دن ہے اور قیامت جمعے والے دن ہی آنی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان صورتوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے، اور دونوں صورتوں کی اگر آپ تراجم پڑھ کے دیکھیں، ان کے اوپر غور کریں تو آپ کو یہی مضامین ملیں گے۔ وَلِلطَّبَرَانِيِّ من حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اور طبرانی کے اندر روایت موجود ہے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس کے اندر الفاظ کیا ہے کہ یدیم ذالک، کہ آپ اس پر ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ یہاں پر کچھ ان لوگوں کا رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ بس اوقات، بس کبھی کبھار جو ہے نا نماز فجر کے اندر جمعے والے دن کوئی اور صورت بھی پڑھنی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ جی یہ واجب نہیں ہے۔ تو یہاں پر غور کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی عبداللہ بن مسعود کیا بیان فرما رہے ہیں کہ یدیم ذالک، کہ آپ اس کے اوپر کیا کرتے تھے، ہمیشگی کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اگر ہم نے قرات کرنی ہے جمعہ دن ان صورتوں کی تو اول تو کرنی ہی یہ چاہیے کیونکہ مسنون ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے۔ تو جب ہم کرتے ہیں تو مکمل صورت پڑھیں، آدھی صورت یا چند آیات پڑھ کے ہم اس پر اکتفا نہیں کریں۔ اور اسی طرح یہاں سے ایک اور مسئلہ سمجھ لیں، جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جمعہ دن پڑھنے کی ایک حکمت کیا ہے کہ اس کے اندر وہ چیزیں مذکور ہیں۔ تو کیا کبھی جب بارش ہو رہی ہو تو بارش پر مشتمل آیات ہم پڑھ لیں، یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو تو اس پر مشتمل آیات ہم پڑھ سکتے ہیں قرآن کریم کی، ان کو ہم مسنون نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ بندہ پڑھتا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس سے لوگوں کو کم از کم علم ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کے متعلق ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ تو بہرحال کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جمعے والے دن نماز فجر کے اندر سورۃ الجمعہ مکمل اور سورہ دہر مکمل تلاوت کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔